الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم اردو بے پڑھیں گے۔ اس میں ہم نے آج پڑھنی ہے کہانی۔ تو پیارے بچوں، پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کہانی یا قصہ ہوتا کیا ہے۔ تو انسان نے جب بولنا سیکھا تو حکایت یا کہانی سننے سنانے کا سلسلہ چل نکلا، حتیٰ کہ مہذب زمانے تک اس دلچسپی میں فرق نہ آیا، بلکہ یہ پیاس بڑھتی ہی گئی۔ حکمرانوں نے اپنے ہاں قصہ گو ملازم رکھ لیے جو انہیں اکثر اوقات کہانیاں سناتے رہتے تھے اور تنخواہ کے علاوہ انعام بھی پاتے تھے۔ اسی طرح یہ فن ترقی پاتا اور ہاتھ پاؤں نکالتا گیا۔ اسی ترقی نے کہیں افسانے کی شکل پائی، کہیں ناول کی شکل اختیار کی اور کہیں ڈرامے کا نام پایا۔ تو عزیز طلبہ، قصہ کہانی اور قصہ گوئی جو ہے یہ ہماری جو ہے قدیم ایک سلسلہ ہے۔ اس کے کردار بعض اوقات فرضی ہوتے ہیں، لیکن مقصد کسی اخلاقی نتیجے پر پہنچنا، کسی سبق پر پہنچنا، کسی نتیجے پر پہنچنا ہوتا ہے، تاکہ بچوں کو کہانیاں سنا کر ان کی اخلاقی اعتبار سے تربیت کی جا سکے، ان کی اصلاح کی جا سکے اور انہیں سبق آموز واقعات سنائے جا سکیں۔ تو کہانی جو ہے وہ بچے اور بڑے دونوں ہی شوق سے سنتے ہیں، اور یہ کہانی اخلاقی اسباق سے بھرپور ہوتی ہیں، اور ایسی کہانیاں قوم کی تشکیل میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہانی لکھتے وقت ہمیں کن باتوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہانی یا قصہ ہمیشہ ماضی میں ہوتا ہے، صیغہ حال میں نہیں لکھا جاتا، اور زبان ہمیشہ سادہ اور عام فہم اور روزمرہ کی استعمال کی جاتی ہے، تاکہ بات قاری کی سمجھ میں آ جائے، سننے والے کو اس کو سمجھنے میں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور کہانی کا جو پلاٹ ہوتا ہے وہ بھی مربوط ہوتا ہے، اس میں ربط پایا جاتا ہے۔ بڑھاپے کی بات کو بچپن کے پلے میں یا جوانی کا قصہ بڑھاپے کے کھاتے میں نہیں ڈالا جاتا۔ تو ایک خوبصورت اسلوب بیاں میں قصہ یا کہانی رقم کی جاتی ہے۔ آج کی ہماری جو کہانی ہے وہ ہے شیر کا گھر۔ شیر کا گھر شیرپور کا گاؤں دریا سے ذرا ہٹ کر آباد تھا۔ گاؤں اور دریا کے درمیان سرسبز کھیت تھے۔ دریا پار ایک جنگل تھا جس میں جنگل کا بادشاہ شیر رہتا تھا، اور اس کے ساتھ اور بھی کئی شیر اپنی اپنی کھچار میں یعنی غار میں دھاڑا کرتے تھے۔ دریا کو کشتی کے ذریعے عبور کیا جاتا تھا، کیونکہ دریا پر کوئی پل نہیں تھا۔ شیرپور میں ایک بڑھئی رہتا تھا، بڑھئی لکڑی کا کام کرنے والا، جو اپنے کام میں استاد مانا جاتا تھا، یعنی ماہر مانا جاتا تھا۔ ایک دن اسے لکڑی کا پنجرا بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی۔ اس نے الگ صبح اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور دریا کے پار جنگل میں چلا گیا۔ ایک درخت سے لکڑی کاٹی اور پنجرا بنانے لگا، اور اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک شیر آ گیا اور بولا، بڑے میاں کیا بناتے ہو؟ بڑھئی نے جواب دیا، جنگل کے بادشاہ کا گھر بنا رہا ہوں۔ شیر نے کہا، اس چھوٹے سے پنجرے میں ہم کیسے سما سکتے ہیں؟ بڑھئی نے کہا، جنگل کے بادشاہ اس میں داخل ہو کر دیکھ لیجئے۔ شیر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پنجرے میں داخل ہو گیا۔ شیر بغیر سوچے سمجھے پنجرے میں داخل ہو گیا۔ بڑھئی نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ اب شیر قید میں تھا اور پنجرے سے نکلنے کے لیے بےتاب یعنی بے چین تھا۔ بڑھئی نے بیٹے سے کہا، لوٹا لو اور آگ جلا کر پانی کو خوب گرم کرو۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ جب پانی ابلنے لگا تو بڑھئی نے لوٹا اٹھایا اور شیر پر ڈالنے لگا۔ جو ابلتا ہوا پانی شیر پر پڑتا، شیر تڑپتا، حتیٰ کہ اس کے بدن کی کھال تک جل گئی اور شیر ادھموا سا ہو گیا۔ بڑھئی نے یہ دیکھ کر پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ شیر باہر نکلا اور بے تحاشا جنگل کو بھاگ گیا۔ بڑھئی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بلا ٹلی، یعنی مصیبت ٹل گئی، اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ جنگل سے 3 شیر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ بڑھئی اور اس کا بیٹا درخت پر چڑھ گئے۔ شیر درخت کے نیچے آئے۔ انہیں درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا۔ آخر جلا ہوا شیر نیچے کھڑا ہو گیا۔ دوسرا شیر اس کی پیٹھ پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا۔ بڑھئی نے دیکھا کہ اب ہماری خیر نہیں۔ اس نے چلا کر کہا، لوٹا لاؤ۔ یہ سننا تھا کہ نیچے والا شیر بھاگا۔ اوپر والے دونوں شیر بھی اوپر نیچے گرے اور بھاگ نکلے، جنگل میں جا گھسے اور پھر ادھر آنے کی کبھی کوشش نہ کی۔ بڑھئی کی حاضر دماغی نے یہ نہ صرف
شیروں کو بھگا دیا، بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ انسان جنگل کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس سے نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ انسان اگر دانش مندی، عقل مندی سے کام لے تو مشکل سے مشکل حالات میں بھی مشکل کا سامنا کرتے ہوئے وہ اس مشکل سے باہر نکل سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ عقل مندی جو ہے وہ بہترین حکمت عملی ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کا سبق یہیں تک، انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔